السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو امام علی رضا علیہ السلام کی سٹوری سناؤں گا۔ کیا آپ نے فرض جونیئر کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو سٹوری سننے سے پہلے ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہمارے نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ ولادت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت 11 ذوالقعدہ 148 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے بابا امام قاسم علیہ السلام اور آپ کی والدہ جناب نجمہ خاتون تھیں۔ امام قاسم علیہ السلام نے ہی آپ کے کان میں اذان اور اقامت کہی اور عقیقے کا اہتمام کیا۔ عالم آل محمد آپ کی ولادت سے پہلے ہی امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی تھی کہ تمہارے گھر میں عنقریب ایک فرزند کی ولادت ہونے والی ہے جو عالم آل محمد ہوگا۔ امام اپنے زمانے کے سارے علوم جانتے تھے اور لوگوں کے سوالوں کا بہترین انداز میں جواب دیتے تھے۔ امام کی کنیت ابو الحسن تھی اور القاب صابر، فاضل، راضی اور سب سے مشہور لقب رضا تھا، جس کے ذریعے آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں یاد کیا تھا۔ امام رضا علیہ السلام کا خاندان امام رضا علیہ السلام کا خاندان ایک ممتاز خاندان تھا۔ آپ کے بھائی بہن بھی آپ کے والد کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے لوگوں کو دین کا راستہ بتاتے تھے اور تمام امور میں امام رضا علیہ السلام کی مدد کرتے تھے۔ آپ کی کئی بہنیں تھیں، جس میں سے ایک بہن جناب فاطمہ معصومہ تھی، جن کو جناب معصومہ ایک قم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی ولادت کے بارے میں علماء لکھتے ہیں سن 173 ہجری ماہ ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ کو جناب فاطمہ معصومہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کی چھوٹی بہن تھی۔ امام رضا علیہ السلام اپنی بہن سے بہت محبت کرتے تھے۔ امام قاسم علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام رضا علیہ السلام نے ایک باپ کی طرح اپنی بہن کی پرورش کری۔ امام رضا علیہ السلام نے ان کا لقب معصومہ رکھا، اسی وجہ سے ان کو فاطمہ معصومہ علیہ السلام کہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ معصومہ علیہ السلام نے بچپن میں اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام سے بہت سیکھا۔ آپ مدینے کی عورتوں کو پڑھاتی تھی اور ان کے سوالوں کے جواب بھی دیتی تھی۔ امام رضا اور عباس جاسوس تمام لوگ امام رضا علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے مامون نامی ایک عباسی بادشاہ امام رضا علیہ السلام سے بہت ڈرتا تھا۔ اس نے اپنے جاسوسوں کو حکم دیا کہ امام رضا علیہ السلام پر نظر رکھیں اور جتنے لوگ امام رضا علیہ السلام سے ملنے آتے ہیں سب کی رپورٹ اسے دیں۔ مامون عباسی کے جاسوس جس طرح اہل بیت کے چاہنے والوں کو پریشان کرتے تھے اور ان کا گھر بار اجاڑ دیتے تھے، اسی طرح انہوں نے امام رضا علیہ السلام کے گھر پر بھی حملہ کر دیا۔ امام رضا علیہ السلام بھی دوسرے اماموں کی طرح عباسی بادشاہوں کی دھمکیوں اور جیل جانے سے نہیں ڈرے، بلکہ بہادری کے ساتھ ان کے ظلم و ستم کا مقابلہ کرتے رہے۔ مدینے سے خراسان کا سفر۔ پہلے مامون عباسی کی حکومت کا کیپٹل بغداد تھا۔ اس نے اپنا مرکز خلافت وہاں سے ایران کے شہر خراسان میں شفٹ کر دیا۔ پھر اس نے امام علیہ السلام کو زیر نظر رکھنے کے لیے انہیں مدینے سے خراسان بلا لیا۔ امام کے لیے اس نے مدینے سے خراسان جانے کے راستے کو بھی بدل دیا تاکہ امام اپنے چاہنے والوں سے نہ مل سکیں۔ امام رضا علیہ السلام کا بادشاہت سے انکار۔ جب امام رضا علیہ السلام خراسان پہنچ گئے تو مامون نے دکھاوا کرنے کے لیے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ آپ بادشاہ بن جائیں۔ امام رضا علیہ السلام مامون کے اصلی ارادوں کو جانتے تھے، اس وجہ سے امام علیہ السلام نے بادشاہ بننے سے انکار کر دیا۔ مامون کی نئی چال
अभी इमाम रजा अलैहिस्सलाम को खुरासान आए हुए 2 महीने ही हुए थे कि मामून ने अपने बुरे इरादों को पूरा करने के लिए एक नई चाल चली। उसने इमाम रजा अलैहिस्सलाम को अपने जानशीन बनाने के लिए कहा, क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम अब्बासी बादशाहों की चालाकी से बाखबर थे, इसलिए इमाम ने उसके इस ऑफर को भी कबूल नहीं किया। इमाम अलैहिस्सलाम का जवाब सुन के बाद मामून ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इमाम के चाहने वालों को कत्ल कर दो, और इमाम को भी उसने कत्ल की धमकी दी। शहादत। इमाम अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों की जान बचाने के लिए मजबूरी में मामून की जानशीनी को कबूल कर लिया, लेकिन इस शर्त के साथ कि इमाम अलैहिस्सलाम हुकूमती कामों में कोई दखल नहीं देंगे। मामून इस बात से परेशान था कि हर दिन इमाम अलैहिस्सलाम के चाहने वालों की तादाद बढ़ रही है और दूर दूर से लोग इमाम रजा अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए आ रहे हैं। यही वजह थी कि एक दिन उसने इमाम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया और अंगूर में जहर देकर सन 203 हिजरी माह सफर की आखिरी तारीख में उन्हें शहीद कर दिया। प्यारे बच्चों, हमें इमाम रजा अलैहिस्सलाम की दास्तान से ये सबक मिलता है कि मुसीबत के वक्त अपने दोस्तों और चाहने वालों का उसी तरह साथ देना चाहिए जिस तरह इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने जुल्म और सितम के दौर में अपने चाहने वालों का साथ दिया।